طلباء و طلبات السلام علیکم۔ اردو فورم کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو کلاس ہفتم کا سبق نمبر 19 بارش کا پہلا قطرہ کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو ہم سلیبس پڑھ رہے ہیں یہ آفاق سن سیریز کا ایک نیا ایڈیشن ہے جس کے آج سبق نمبر 19 کی مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ سوال نمبر 1 پہلے سوال کا جواب ہے کیونکہ قطرے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک قطرہ کسی کی نہ تو پیاس بجھا سکتا ہے اور نہ زمین کو تر کر سکتا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو کم تر اور ناچیز تصور کر رہے تھے۔ دوسرے سوال کا جواب ہے، اس نے کہا میرے پیچھے قدم بڑھاؤ اور نیکی کرو جتنا کر سکتے ہو، یہ سب مل کر مردہ زمین میں جان ڈالتے ہیں۔ سخی قطرے کی جرأت دیکھ کر قطرے ایک کے بعد ایک اس کے پیچھے لپکے۔ اگلے سوال کا جواب ہے، اس نظم سے شاعر نے یہ سبق دیتا ہے کہ اگر ہم سب انسان آپس میں مل کر اتفاق کر لیں تو قطروں کی طرح مل کر ہم کوئی بھی میدان مار سکتے ہیں۔ اتحاد سے ہم ایک آہنی قوت بن سکتے ہیں۔ اگلے سوال کا جواب ہے، میں وہی کرتا جو دلاور قطرے نے کیا، جس کام کے لیے اللہ نے بنایا اسی کو کرنا چاہیے، اور ایک ایک بوند مل کر ہی دریا بنتا ہے۔ اگلے سوال کا جواب ہے، مجھے ویسے تو پوری نظم پسند آئی لیکن اس کا آخری شعر سب سے خوبصورت اور سبق آموز ہے۔ قطروں ہی سے ہوگی نہر جاری، چل نکلیں گی کشتیاں تمہاری۔ اس شعر میں پورے نظم کا نچوڑ ہے۔ اس شاعر کا پیغام ہے کہ اتفاق میں برکت ہے۔ اسی شعر سے ہم پر واضح ہو جاتا ہے کہ جس طرح ننھے قطرے مل کر زمین کو سیراب کر دیتے ہیں، اسی طرح ایک ایک فرد باہم ایک قوت بن جاتا ہے اور انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ اور اگلے سوال ہے، بے ترتیب الفاظ کو درست ترتیب دے کر مصرع مکمل کریں۔ احسان کر گزرو جو ہو سکے کچھ احسان، جرأت قطرے کی کر گئی کام، کیا کھیت کی میں بجھاؤں پیاس، ہمت کے محیط کا شناور، پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی۔ اگلے صفحے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مل کر کریں بات۔ اس نظم میں شاعر نے ہمیں پیغام دیا ہے، اسے اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس نظم میں شاعر نے ہمیں اتفاق و اتحاد کا پیغام دیا ہے۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے قطرے مل کر برستے ہیں تو بے جان زمین میں جان ڈال دیتے ہیں، نہر کی شکل اختیار کر کے بنجر علاقوں کو سیراب کر دیتے ہیں، اسی طرح ہم انسان اتحاد سے ایک قوت بن کر ابھر سکتے ہیں اور انقلاب لا سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے 5 انگلیوں سے مل کر ایک مٹھی بنتی ہے، ترقی کرنے اور ایک آہنی قوت بننے کے لیے ہمیں مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ ہم ایک ہوں گے تو ہر مورکا مار لیں گے۔ اگلا سوال ہے جی، آپس میں بات چیت کریں اور نظم کے پہلے اور دوسرے حصے کی سوچ کا موازنہ کرتے ہوئے اپنے رائے کا اظہار کریں۔ کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی، بارش ابھی نہیں شروع ہوئی تھی اور ہر قطرہ اس خوف میں مبتلا تھا کہ وہ اتنے ننھے سے وجود کیسے زمین کی پیاس بجھائے گا۔ نظم کے پہلے حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ قطرے برسے سے خوف زدہ تھے کیونکہ وہ خود اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ دوسروں کے کیا کام آ سکیں گے۔ انہی میں ایک قطرہ جو کہ بہت بہادر تھا، اس کے اندر جذبہ پیدا ہوا اور نیکی کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ سب سے کہتا ہے کہ آؤ نیکی کریں اور برس پڑیں۔ جیسے ہی وہ گرا، باقی قطرے بھی اس کے پیچھے گرے۔ جب سارے قطرے مل کر برسے تو خوب بارش ہوئی اور بنجر زمین میں جان پڑ گئی۔ نظم کے پہلے حصے میں جو قطرے اپنے وجود کی وجہ سے خوف زدہ تھے، وہی قطرے جب ایک ساتھ آسمان سے برسے تو موسلا دھار بارش بن گئے۔ نظم کے دوسرے حصے میں شاعر یہی جذبہ اپنے ہم وطنوں کو میں جگاتا ہے کہ جب ہم اتفاق و اتحاد سے کام کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک برکت ہوتی ہے، دوسرا بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ قواعد سیکھیں۔ کالم الف میں دیے ہوئے واحد کی جمع کالم ب میں تلاش کریں، کالم ج میں لکھیں۔ فاتح فاتحین، مسلم مسلمین، سامع سامعین، معلم معلمین، مفسر مفسرین، ماہر ماہرین۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تو اگلا سوال ہمارا ہے، جملوں کے دیے ہوئے الفاظ کی جمع بنا کر خالی جگہ پر کریں۔ احمد نے شیخ سعدی کی حکایات پڑھیں۔ ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہ کرنے کے باعث حادثات پیش آتے ہیں۔ اسم صفت کے 3 درجے ہیں۔ مقدمے کی تفصیلات جج جان کر جج نے فیصلہ سنایا۔ قرآن مجید کی کل 6666 آیات ہیں۔ ہمیں ماہ رمضان میں عبادات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ لکھنا سیکھیں۔ دی ہوئی تصویر کو غور سے پڑھ کر کہانی لکھیں، اس کا کوئی موضوع عنوان تحریر کریں۔ کبوتر اور شکاری۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کھیت میں شکاری نے پرندوں کو پکڑنے کے لیے جال بچھا رکھا تھا۔ پرندوں کو جال کی طرف کھینچنے کے لیے اس نے وہاں دانے ڈال رکھے تھے۔ کبوتروں کا ایک گول اڑتا ہوا اس طرف آ نکلا۔ جب انہوں نے دانا دیکھا تو فوراً نیچے اترے اور دانا چگنے لگے۔ روزانہ وہ دانا کھانے میں اتنے مگن تھے کہ ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ شکاری کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکے ہیں۔ جب اڑنے کے لیے پر تولے تو دیکھا کہ ان کے اوپر ایک جال ہے۔
وہ بہت گھبرائے۔ ان میں سے ایک دانا کبوتر ساتھ تھا، بولا ساتھیو دوڑو، ڈرو مت، ہم سب ایک ساتھ اڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس جال کو توڑ دیتے ہیں۔ سب ایک ساتھ کبوتر چلانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے جال کو زمین سے اکھاڑ اڑنے لگے۔ شکاری ان کے پیچھے بھاگا، مگر جب تک وہ وہاں پہنچا وہ سب کچھ جال کو لے کر اڑ چکے تھے۔ نتیجہ اتفاق میں برکت ہے۔ اگلا سوال ہے نظم کا، بارش کا پہلا قطرہ کو کہانی کی صورت میں اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی، بارش برسنے والی تھی۔ اس وقت تمام ننھے قطرے آپس میں بات کرنے لگے۔ چھوٹے چھوٹے قطرے بہت خوف زدہ تھے۔ ایک قطرے نے کہا کہ میں اتنا چھوٹا ہوں کہ اس گرم زمین پر گرتے ہی غائب ہو جاؤں گا۔ میرا چھوٹا سا وجود کیسے اس زمین کی پیاس بجھا کر اس کو ہرا کرے گا۔ قطرے آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک بہادر قطرہ بولا کہ ہم سب کو ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ ہمت کر کے نیکی کرنی چاہیے۔ اس گرم پیاسی زمین کی پیاس بجھانی چاہیے، یہ کہہ کر اس نے چھلانگ لگا دی۔ اس کی ہمت دیکھ کر باقی قطرے بھی لپک پڑے۔ ایک کے بعد ایک گرنے قطرے نے چھلانگ لگائی اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اتنی بارش ہوئی کہ زمین سیراب ہو گئی۔ چرند پرند خوشیاں منانے لگے۔ نہ صرف گرمی کا زور ٹوٹ گیا بلکہ بنجر زمین ہری ہو گئی۔ یہ سب قطرے ننھے قطروں کے اتفاق سے ممکن ہوا۔ جب وہ متحد ہوئے تو بارش کی شکل اختیار کر گئے۔ نتیجہ اتفاق میں برکت ہے۔ اگلے صفحے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلے صفحے میں سوال ہے، چھوٹے بھائی کے نام خط لکھیں اور اسے محنت کی تلقین کریں۔ السلام علیکم، امید ہے تم خیریت سے ہوگے۔ امی اور ابو کیسے ہیں؟ مجھے پتہ چلا کہ تمہارے سالانہ امتحان ہونے والے ہیں۔ پیارے عرفان، یہ وقت محنت کا ہے، آج کی گئی محنت کل تمہارے کام آئے گی۔ ان دنوں میں تمام مضامین کو خوب دل لگا کر پڑھو جو تمہیں مشکل لگتے ہیں۔ اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ اور پڑھائی کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مختص کرو۔ تم جانتے ہو یہ میں امتحان اچھے نمبروں سے پاس کرنا تمہارے لیے کتنا ضروری ہے۔ آخر پڑھ لے کر تمہیں امی اور ابو کے خواب کو پورا کرنا ہے۔ آج کی محنت تمہارے آگے کی زندگی کو سنوار دے گی۔ امی اور ابو کو میرا سلام اور منی کو پیار، فقط تمہارا بھائی۔ دیے ہوئے اشعار کی تشریح کریں۔ پھر ایک کے بعد ایک لپکا، قطرہ قطرہ زمین پہ ٹپکا۔ جیسے ہی بہادر قطرے نے چھلانگ لگائی اس کے پیچھے ایک ایک کر کے باقی قطرے بھی لپکے اور قطرے بارش کی شکل میں ٹپکنے لگے۔ آخر قطروں کا بندھ گیا تار، بارش لگی ہونے موسلا دھار۔ اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے قطروں کی قطار لگ گئی۔ ایک کے بعد ایک قطرہ ٹپکا، مل کر زوردار قسم کی بارش ہونے لگی۔ پانی پانی ہوئے بیاباں، سیراب ہوئے چمن فیاباں۔ اب جب موسلادھار بارش شروع ہوئی تو کیا بیاباں، بنجر علاقہ اور کیا سرسبز باغ، ہر جگہ پانی پانی ہو گیا۔ تھی قحط سے پائمال خلقت، اس می سے ہوئی نہال خلقت۔ بارش سے پہلے گرمی سے تمام مخلوق بے حال تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قحط پڑ گیا ہو۔ گرمی اور پانی کی کمی سے سب بے حال تھے، پر جیسے ہی بارش برسی نہ صرف موسم خوشگوار ہو گیا بلکہ کیا انسان کیا جانور سب خوشی سے جھومنے لگے۔ تو یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق، اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ والسلام۔